الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عید علماء کرام کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے تو انشاءاللہ العزیز علماء کرام، مفتین کرام ہمارے اس منچ پر موجود ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی عید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے بھی جو سوالات ہوں گے، آپ کی جو کالز ہوں گی، آپ کے جو تاثرات ہوں گے، اور اگر آپ ان سے کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، عید کے ایام ہوں اور دعوتوں کا سلسلہ نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، کوئی مہمان بن رہا ہے تو کوئی میزبان بن رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی دعوت کی ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شدت سے بھوک تھی، اور بھوک کی حالت کبھی کبھی ان کے ساتھ ایسی بھی ہو جاتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر بے ہوشی کی حالت میں بھی گر جاتا تھا۔ جی ہاں، علم دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے آج ان کو سر فہرست یاد کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت سب سے زیادہ جو احادیث جمع کرنے والے اور احادیث بیان کرنے والے، سب سے زیادہ جن سے احادیث مروی ہیں، ان میں نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک کی شدت تھی کہ میں نے مختلف لوگوں سے کچھ سوالات کرنا شروع کیا، اور جب میں ان سے سوالات کرتا یعنی وہ خود ہی میرے چہرے سے اور میری وہ بھوک کو محسوس کر لیں، اور اسی ساتھ ہی مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، کچھ پیش کر دیں گے۔ سوال نہیں کیا، اور اس حالت میں بھی اپنی خودداری کا وہ اظہار کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو وہ مسئلے کا جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر میں نے کس سے پوچھا، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے، حضور جانتے ہیں۔ آپ نے انہی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے گھر پہ لے کر چلے۔ ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ گھر میں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، البتہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں نظر ہوا ہے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہوا ہے، تو بس یہی ایک پیالہ ہے دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ جاؤ اور صفہ کے مقام پر جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کو بلاؤ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مشروب کی دعوت کی ہے۔ اگر خود اندازہ کیجئے ناظرین کرام، جب خود بھی بھوک لگی ہو، ایسی حالت اور کیفیت ہو، اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی پیالہ موجود ہو دودھ کا، اور پھر آپ فرمائیں کہ دوسروں کو بھی بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور میں نے اصحاب کی طرف گیا تو 70 افراد وہاں موجود تھے، اور ان 70 افراد کو آپ لے کر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا کہ ان کو دودھ بھی تم خود ہی پلاؤ۔ جو سب سے پہلے آنے والے اور بھوک کی شدت بھی ہے جنہیں، انہیں ڈیوٹی یہی مل رہی ہے کہ دودھ بھی تم ہی پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پلانا شروع کیا، اور وہ دودھ پلاتے رہے، سبحان اللہ، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، یہاں تک کہ 70 افراد، 70 اصحاب نے وہ دودھ نوش کیا ہے اور دودھ پیا ہے، اور اس دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب دودھ یہ خود پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، پھر فرمایا اور پیو، پھر پیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں سیر ہو گیا،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ آپ نے نوش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا عظیم معجزہ، اور صرف ایک ہی نہیں، ایسے کئی معجزات ہیں کہ جہاں تھوڑا سا کھانا وہ کثرت کے اندر بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اصحاب کی دعوت کی اور وہ کثیر لوگوں کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر۔ سبحان اللہ۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے سنتے ہیں یہی شعر طرز کے ساتھ۔ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پیالہ ہے اور وہ 70 افراد کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصحاب کی ایک دعوت کی، اور دودھ پر ہی یہ دعوت ہوئی۔ ناظرین کرام، ایسے کئی واقعات ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اسی طرح کی کچھ باتیں یہ کریں گے، آپ سے بھی کچھ پوچھیں گے، اور آپ بھی اپنی یادداشت میں کوئی ایسی بات ہم سے شیئر کرنا چاہیں دعوت کے حوالے سے، کوئی خوبصورت باتیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے ایسے میسیج ہوتے ہیں کہ کسی کے ہاں جانے اور آنے میں کچھ چیزیں ایسی سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تو جی ہاں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ان نمبرز پر یہ باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید کے دنوں میں بھی کئیوں کو بہت سے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بالکل آپ نمبر اسکرین پر ہے، تو آپ اپنے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کو مسائل بھی بتائیں اور عید کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی محمد جمیل اتاری، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا اس میں گرامی آپ؟ حسان رضا اتاری۔ حسان رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ مفتی محمد کفیر رضا ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ مفتی محمد سعید اتاری ہیں۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاء اللہ ان کے بیٹے بھی ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی وقت مناسب پر ان کچھ چیزیں وہ پوچھیں گے۔ اور جمیل صاحب، عید کا تیسرا دن ہے، عید کے تیسرے دن کو کیا کہیں گے؟ ابھی بھی عید ہے یا مغرب میں ختم ہو گئی تھی؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے مسلمانوں کے عرف میں آج عید کا تیسرا دن شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اب آج مغرب کے بعد کا یہ وقت، اس وقت بھی بعض لوگ اپنے سسرال جا رہے ہوں گے، پہنچ چکے ہوں گے، تو ٹریفک بھی جام ہے، لیکن بہرحال یہ عید کا ایک تیسرا دن عوام میں مشہور ہے۔ شرعی اعتبار سے جو عید کے ایام ہیں وہ تو عید الفطر ایک ہی دن ہوتا ہے، جو میٹھی عید کا یکم شوال المکرم ہے۔ باقی یہ دوسرا دن اور تیسرا دن ہمارے عرف مسلمین میں اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، تو اس کو ایام عید کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان ایام میں خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھروں پہ جانا آنا، اور دیکھا جائے تو صلہ رحمی کے نظارے ان ایام میں ہمیں دیکھنے کو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کفیل صاحب، یہ تیسرا دن انہوں نے کہا کہ سسرال جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا مشہور ہے سسرال ڈے کے نام سے، تو اس میں بعد کا شوہروں کی کوئی مسئلہ تو نہیں بھائی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا دن بھی کہا جاتا ہے، بعض جگہ پر دوسرا دن بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، مختلف جگہوں کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ سسرال یا ڈے بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں، چونکہ آپ کو جہاں اپنے اہل خانہ سے اس دن ملاقات کرنی ہے، وہاں آپ کا ایک رشتہ جو ہے وہ آپ کی زوجہ کی وجہ سے ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہے، اور پھر ان کو بھی ان کے اہل خانہ سے ملوانا ہے، ان کے اعزاء اقربا سے، ان کے محارم سے ملوانا ہے، تو اس اعتبار سے بالکل جو ہے وہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ خود نہیں جاتے،
بچوں کو ہی جو ہے وہ صرف روانہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسے عید کے موقع کے اوپر عورت بھی یہ فیل کرتی ہے کہ میرے ساتھ میرا شوہر جو ہے وہ میرے فیملی والوں کے ساتھ جائے اور ملاقات کرے، تو بالکل جو ہے وہ جانا چاہیے، اور جو ہے وہ وہاں بھی ہمیں جو بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ جی ماشاء اللہ، سعید صاحب کیا فرمائیں گے تیسرے یوم کے حوالے سے؟ یہ جو باسی عید بعض لوگ کہنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عید تو خیر وہ ایک ہی دن ہے جیسا کہ مفتی جمیل صاحب نے فرمایا، اور باقی عوام کی اصطلاح میں تو بہت سارے نام اس کے دیے جاتے ہیں، باسی عید کہتے ہیں، دوسرا دن، تیسرا دن کہتے ہیں۔ خیر خوشی کا موقع ہے تو کہنے میں شرم کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، یعنی تین دن تک منانے میں کوئی اور لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس میں 3 دن کا یہ بعض جو کئی چیزوں پہ ان کی سوئی جو نا وہ اٹکی رہتی ہے نا کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے، ان دنوں میں تو وہ بھی تسلی سے منا رہے ہوتے ہیں۔ جی وہ بھی دوسرا دن بھی تیسرا دن بھی ہے، وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ عید کا دوسرا دن یا تیسرا دن جو ہے وہ کس حدیث سے ثابت ہے، بلکہ وہ یہ تمام دونوں دن جو منا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ عموماً اگر آپ دیکھیں ویسے تو 3 دن معروف ہیں، لیکن اگر چھٹی ہو نا، جیسے اس دفعہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کی جانب سے ہفتے کی بھی چھٹی ہے، ہاں، تو یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ عید کا چوتھا دن ہے یار آج، چوتھا دن، یعنی یہ چوتھا دن یا 5ویں دن تک عموماً لوگ جو ہے وہ گفتگو کے اندر تو یہ جملہ بول ہی رہے ہوتے ہیں صحیح، کہ بھائی عید کے چوتھے دن جو ہے وہ فلاں کام سے جو ہے وہ جانا ہے یا آنا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ عرف کے اندر ایک چیز ہے لوگوں کے میل ملاقات کے لیے، میل جول کے لیے رکھی گئی ہے، تو خوشی کا دن ہے، اس میں آپ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ جائز طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں۔ ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں، کچھ مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن نعت خواں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کوئی ہم کلام سنیں۔ جی کیا فرماتے ہیں اور کیا سنانا چاہیں گے؟ پنجابی کلام ہے، پنجابی کا کلام ہے، ماشاءاللہ، سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون دیوالی دا کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سونا کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سونا کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا رب دی محمد دا دربار بڑا سونا رب دی محمد دا دربار بڑا سونا اور سب رستے مدینے دے سنو جان تو ود پیارے سب مدینے دے سنو جان تو ود پیارے جیڑا روزے تے جاندا بازار بڑا سوگوڑا جڑا روزے تے جاندا ہے بازار بڑا
دی محمد دا دربار بڑا سوہنا اور جنوں ویکھ کے اکھیاں دی کدی پیاس نہیں بجھدی جنوں ویکھ اکھیاں دی کدی پیاس نہیں بجھدی اس گنبد خضرا دا اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سوہنا اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سوہنا اور اس مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سوہنی اس مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سوہنی پر جڑا روزے نال جڑیا مینار بڑا سوہنا جڑا روزے نال جڑیا مینار بڑا سوہنا اور صدیق عمر عثمان ہے درد میں واری جان صدیق عمر عثمان ہے درد میں واری جان میرے سونے آقا دا میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سوہنا میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سوہنا رب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا اور دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوہنا کونین دے والے گھر بار بڑا سوہنا کیا بات ہے، کیا بات